بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم سرزمین پاکستان میں بسنے والے وہ خوش نصیب قوم ہیں جو افکار آل محمد ہماری میراث ہیں۔ سونی دھرتی پاکستان ہمارے محبوب قائد بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کا عظیم ترکہ ہے، جو مسلکی اعتبار سے شیعہ اثناعشری تھے اور پاکستان میں بسنے والے 6 کروڑ ملت شیعہ خیر البریہ اثناعشریہ کے ہر فرد کا پاکستان پر وہ استحقاق ہے کہ وہ پاکستان کے وارث بھی ہیں اور محافظ بھی ہیں۔ ہم نے سونی دھرتی پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کی محافظت پر مامور افواج پاکستان کو ہمیشہ اپنا محافظ قرار دیا اور پاکستان کے استحکام کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کو اقوام عالم میں باوقار اور مستحکم بنانے کے لیے جو پاکستان کی افواج کا کردار ہے وہ روز روشن کی طرح واضح ہے۔ آج ہم اس موقع پر یہ عہد کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کو مذہب کے نام پر جو کمزور کرنے کی مختلف اوقات میں سازشیں ہوئیں اور شدت پسندوں نے مذہب کے نام پر اکٹھے ہو کر جتھوں کی شکل میں پاکستان کو کمزور کیا، پاکستان کے اداروں کے خلاف زہر افشانی کی اور پاکستان کو کھوکھلا کرنے کے لیے وہ غیر ملکی اعلی کار بنے۔ موجودہ پاکستان کے داخلی اور خارجی منظرنامے پر جو لوگ پاکستان کے اندر اور باہر مورچہ بند ہیں، میں جب ان کے چہروں پر پڑی ہوئی نقابوں کو الٹنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے ایک شعر یاد آتا ہے جو زبان زد عام ہے کہ تیر کھا کے دیکھا جو کمی گاہ کی طرف، اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ میں پاکستان کے اندر جو پاکستان میں بسنے والے ہیں، انہوں نے پاکستان کو کھوکھلا کرنے کے لیے غیر ملکی آقاؤں کے اشاروں پہ انہوں نے پاکستان کی افواج، پاکستان کے اداروں اور پاکستان میں بسنے والے مختلف رنگ، نسل، قوم، قبیلوں کے لوگوں کو کبھی مذہب کے نام پہ، کبھی صوبے کے نام پہ، کبھی زبان کے نام پہ، کبھی ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنے کے نام پر انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف زہر افشانی کی، ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکایا اور اکسایا، اور پھر نتیجہ یہ نکلا کہ ہم باہم دست و گریبان ہو گئے۔ دشمن ہمارا تماشا دیکھتا رہا، پاکستان کو داخلی جو خطرات تھے اس کا مسلسل سامنا رہا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر مذہب کے نام پر افراتفری پھیلانے والے
کسی حد تک کامیاب ہوئے، لیکن جو ہماری افواج پاکستان اور جو حساس ادارے ہیں ان کی تندہی، ان کی جانفشانی اور ان کی پیشہ ورانہ مہارت نے پاکستان کے اندر ہماری صفوں میں چھپی ہوئی وہ کالی بھیڑیں جو پاکستان کو سیاسی اور معاشی اعتبار سے نہ صرف کمزور اور کھوکھلا کرنا چاہتے تھے، انہوں نے پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے وہ راستے اختیار کیے جو کوئی محب وطن پاکستانی سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسی حالات میں جب سرحد پار سے، یہ تو پاکستان کے داخلی منظرنامے پر میں نے اس کی ایک جھلک آپ کو دکھائی ہے، ابھی ہم چلتے ہیں پاکستان کے بیرونی سرحدوں پہ کہ پاکستان کے ارد گرد پاکستان سے چائنا، ایران، افغانستان اور بھارت کی سرحدیں ملتی ہیں، اور اب میں ایک لمحے کے لیے جو افغانستان اور ایران کی سرحدیں ہیں وہ مسلمان ممالک کی سرحدیں ہیں، وہاں پر ہماری سرحدوں پر مامور افواج پاکستان اور دیگر اداروں کے لوگ جو موجود ہیں انہوں نے ہمیشہ جو سرحدی ایک امور ہے اس کی محافظت جو ہے وہ اپنے طریقے اور سلیقے سے کی، لیکن چائنا کے ساتھ جو ہماری تجارتی اور دیگر ہمارے معاملات چلتے ہیں، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو چائنا کی جو سرحدی علاقہ ہے اس سرحدی علاقے میں کبھی کسی قسم کا کوئی خوشگوار واقعہ پیش آیا ہے اور نہ کوئی ایسی صورتحال بنی کہ چائنا کے جو سرحدی علاقے ہیں وہاں پر پاکستان کو کوئی خطرہ لاحق ہوا ہو یا پاکستان کے خلاف در اندازی کرنے کی کوشش کی گئی ہو۔ چوتھا ملک ہے بھارت، وہ ہمارا ہمسایہ ملک بھی ہے، اور جب بھارت اور پاکستان کی تقسیم ہوئی اس کے بعد ہماری چونکہ جو ایک ثقافتی ہم آہنگی ہے اس بنیاد پر جو ہماری خطے کی آب و ہوا ہے، جو ہماری ثقافتی ہم آہنگی کے ساتھ جو علاقائی ثقافت جو ہے اس کا میل جول ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں، لیکن بھارت اور پاکستان کے درمیان سرحدوں پر اکثر اوقات کشیدگی دیکھنے کو ملی۔ پاکستان اور بھارت کی فوجیں متحارب اور مورچہ بند دیکھی گئی، بڑے موقع آئے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھارت ہمارا روایتی حریف ہے، بھارت ہمارا دشمن ہے، ہم اس کے دشمن ہیں۔ دشمن سے متحارب ہونا، دشمن سے پنجہ آزما رہنا، دشمن کے حملوں سے احتیاطی تدابیر کے تحت پاکستان کی افواج کو مورچہ بند رہنا چاہیے، لیکن میں دکھ اور تکلیف کی بات یہ کر رہا ہوں کہ ہم افغانستان پر جب روس نے جنگ مسلط کی تو ہم نے افغانستان میں بسنے والے مسلمان افغان بھائیوں کو اپنی دھرتی پہ نہ صرف پناہ دی بلکہ ان کی کفالت کا ایک مدت تک ذمہ اٹھایا، اور پھر ہم نے ان کی کفالت اس حد تک کی کہ ہم ان کے نسلوں کے کفیل بن گئے اور ہم نے ان کی نسلوں کو پالا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب پاکستان اور افغانستان کے اندر جو معاملات تھے تجارتی، ثقافتی اور دیگر مذہبی جو ہماری ہم آہنگی تھی ایک مسلمان ملک کی طرح سے، تو ہم ان کو مسلمان بھائی سمجھتے ہیں، لیکن حکومت پاکستان نے جو افغانی مہاجرین کے ساتھ سلوک کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید انہوں نے، حکومت پاکستان نے پاکستانی شہریوں کو وہ سہولتیں نہیں دی
جو حکومت پاکستان نے افغانستان کے مہاجرین کو مہیا کی، لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ افغان مہاجرین پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کی وارداتوں میں ملوث پائے گئے اور جو انہوں نے پاکستان کو کمزور کرنے کی سازشیں مسلسل کی، اور آج حکومت پاکستان اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ بھارتی ایما پر، بھارتی ایجنڈے پر افغانستان کے مہاجرین پاکستان کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور اس کے پیچھے بھارت ملوث ہے۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو سوچنے اور سمجھنے کی ہیں۔ اس وقت موجودہ افواج پاکستان کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے یہ پاکستان کے سیاسی قیادت کو اعتماد میں لے کے ان کے سامنے کچھ حقائق رکھے، اور پھر موجودہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان میاں محمد شہباز شریف نے بہت مشکل اور اہم فیصلے کیے جن کو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ آج ہم پاکستان میں بسنے والے ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ جو بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی ہم مسلک قوم ہیں۔ ہم پاکستان کی سیاسی حکومت کو، پاکستان کی عسکری قیادت کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے اپنے لہو کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے، اور ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور موجودہ حالات میں جو پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت نے متحدہ طور پر جو فیصلے کیے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم، شیعہ قوم موجودہ عسکری قیادت کے مشکل اور اہم فیصلوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور ان کو سلام پیش کرتی ہے۔ ایسے حالات میں ہم ایران سے بھی امید رکھتے ہیں کہ ایران پاکستان کے ساتھ تجارتی، سفارتی معاملات کو آگے بڑھائے اور پاکستان کے ساتھ وہی محبت لوٹائے جو پاکستانی حکومت اور پاکستان کے عوام ایران کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن اگر کبھی ہمیں یہ بھنک پڑ گئی جو ماضی قریب میں، مثلا بھارتی شہری کلبھوشن یادیو جب پاکستان سے گرفتار ہوا تو اس کے پاس ایرانی پاسپورٹ تھا۔ اب یہ وہ ایک صورتحال ہے جس کو پاکستانی اداروں کو، افواج پاکستان کو اور پاکستانی سیاسی قیادت کو بھی اس عنوان سے سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میں ایسے حالات میں صرف اور صرف حکومت پاکستان اور پاکستان کی عسکری قیادت جو فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں بہت اہم اور مشکل فیصلے کر رہی ہے، کیونکہ ہمسایہ ملک بھارت بھی ابھی ہماری سرحدوں پر مورچہ بندی کیے بیٹھا ہے، اور پاکستان کی افواج جو ہیں اس کی جو مکاری ہے اس کا تابڑ توڑ اور دندان شکن جواب دینے کے لیے آمادہ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے، خطے میں پائیدار امن کے قیام کے لیے پاکستان نے اپنے ملک سے ملحقہ چاروں ممالک کی سرحدوں میں بسنے والے عوام کے ساتھ کبھی ان پر نہ شب خون مارا، کبھی نہ ان کو میلی آنکھ سے دیکھا، نہ کبھی ان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی۔ لیکن میں پھر ایک بار کہوں گا کہ افغانستان میں بسنے والے لوگوں کو ہمسایہ ملک بھارت اور ہمارے روایتی حریف اور ہمارے بدترین دشمن بھارت کے ایما پر ہمارے پاکستانی معاملات میں مداخلت سے باز رہیں، ورنہ پھر افواج پاکستان کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب اپنی جرأت مندانہ قیادت میں جو آپ کا محاصرہ کریں گے، گھیراؤ کریں گے، جو آپ کو منہ توڑ جواب دیں گے، وہ آپ کو بہتر پتہ ہے کہ پاکستان اقوام عالم میں ایک بہترین طاقت رکھ کے اپنی انفرادی حیثیت منوا چکا ہے۔ ہم اسی طرح ایرانی حکومت سے بھی امید رکھتے ہیں اور ان سے پر امید ہے کہ پاکستان کے ساتھ تجارتی اور سفارتی روابط کو فروغ دے
اور پاکستانی حکومت کے داخلی معاملات میں مداخلت سے باز رہے۔ ہم ایران کو اپنا ہمسایہ بھی سمجھتے ہیں اور مسلمان ملک بھی سمجھتے ہیں، بلکہ شیعہ مملکت ریاست سمجھتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان کی مضبوطی، خوشحالی اور استحکام کے لیے کوئی ہمسایہ ملک بے جا مداخلت نہ کرے۔ بصورت دیگر پاکستان کی افواج، پاکستان کے حساس ادارے اور پاکستان کے عوام ایک پیج پر کھڑے ہو کر آپ کو آپ کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ہم اس موقع پر افواج پاکستان اور حکومت پاکستان اور پاکستان میں بسنے والے 26 کروڑ عوام کی جانب سے ہم ہمسایہ ملک چائنا کے بھی شکر گزار ہیں، جنہوں نے مشکل گھڑیوں میں نہ صرف ہمارا ساتھ دیا، ہمارے ساتھ تجارتی اور سفارتی معاملات میں وہ کئی قدم تک ہمارے ساتھ چلے، ہماری طرف انہوں نے پیش قدمی کی اور ہم نے بھی ان کی چائنیز کی جو محبت ہے اس کو اسی طرح سے جواب دیا، یعنی کہ محبت کے ساتھ ہم نے محبت لوٹائی۔ اور ہم حکومت چائنا کے ساتھ اس لیے بھی ان کے شکر گزار ہیں کہ پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کی بزدلانہ کارروائیوں میں ہمارے کئی چینی بھائی جو ہیں ان کو جو ہے وہ بڑے معاملات اور ان کو مشکلات اور تکلیفوں کا اور کئی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا پڑا، جو ہم سمجھتے ہیں پاکستانی حکومت، افواج پاکستان اور پاکستانی قوم اس پر انتہائی شرمندگی کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اور ہم آپ لوگوں سے شرمسار بھی ہیں کہ ہم آپ کی حفاظت اس طرح سے نہیں کر سکے کہ پاکستان کو دہشت گردی کا کئی دہائیوں سے سامنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔